نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. لائق صدر احترام حضرت مولانا قاری فیاض الحسن صاحب اور میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، آج کی اس محفل میں جیسے کہ میرے محترم نے ذکر کیا کہ باوجود میں اس کے حاضر ہوئے، لیکن میں نے دل میں یہ سوچا کہ ڈاکٹر حافظ احسان علی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے ہزاروں آنکھوں میں بنائی کی لہر دوڑا دی ہے اور ان کی آنکھوں کو ٹھیک کیا ہے، تو یہ اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ محفل میں حاضر نہ ہوں. تو انہوں نے بلایا تو ہم سر کے بل بھی چل کے آنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے جناح اسپتال میں یہ اب نوکری سمجھ کے کام نہیں کرتے، کیونکہ جو نوکری سمجھ کے کام کرتا ہے نا اس کے 100 نخرے ہوتے ہیں، یہ مشن سمجھ کے کام کرتے ہیں. تو ان کا میں دل سے جو ہے مترف ہوں ان کی سوشل ورک کا، اور یہ دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبے میں اور برکت دے. جس طرح یہ خلق خدا کی خدمت سمجھ کے کام کر رہے ہیں اس میں اور برکتیں اور ترقیاں اللہ پاک ان کو عنایت فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ لقمان کی آیت مبارکہ ہے. اس میں حضرت لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت فرما رہے ہیں. وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کر کے یہ ہمیں درس دیا کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو ایسے ہی درس دیں، اپنی بیٹیوں کو ایسے درس دیں. یہ ان کی تربیت کا جو ہے عنصر اس میں پایا جاتا ہے. تو آیت کریمہ ہے یہ 13 نمبر آیت ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا. لقمان جو ہے ان کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ نے کہا یہ نبی ہیں، کچھ نے کہا کہ یہ جو ہے ولی ہیں. اور لقمان حکیم ان کے نام کے ساتھ بڑھایا جاتا ہے کہ حکمت کی باتیں ہی کرتے تھے، دانائی کی باتیں یہ ارشاد فرماتے تھے. لیکن جمہور اور اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے اور حکیم تھے اور صحابہ اکرام صحابیت کے شرف سے مشرف ہے، نبی کی صحابیت سے. لیکن یہ کہ نبی ہونے میں چند لوگوں نے قول کیا ہے. حکمت کی باتیں کرتے تھے. ان کے نام پر ایک پوری سورت ہے سورۃ لقمان. اس میں ہے کہ جب اپنے بیٹے سے انہوں نے فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، یعنی اس سے پہلا سبق یہ ملا کہ بچوں کو جب نصیحت کرنی تو بڑے پیار سے نصیحت کریں. ان کا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. اور واقعی بہت بڑا ظلم ہے کہ جس نے دنیا کو ہمیں سب کو پیدا کیا اس کا کوئی پارٹنر کوئی شریک ٹھہرا دیں. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو واقعی یہ ظلم عظیم ہے. اسی کے ضمن میں میں چند باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، شان، اس کے حوالے سے جو بچوں کی تربیت کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے. وہ کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی قدرتوں والا ہے. بزرگان دین کیسے تربیت کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ماموں نے مجھے چھوٹی عمر میں پاس بلا کے فرمایا، اور حضرت سری سکتی ان کے ماموں تھے، انہوں نے فرمایا میرے بیٹے ایک سبق یاد کر لو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ
تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور اگر ذہن میں راسخ ہو جائے تو بندہ کیسے تنہائی میں بھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بچپن سے راسخ کیا، انہوں نے یہ سبق سکھایا۔ جیسے حضرت لقمان جو ہے سب سے پہلا سبق دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ بیٹے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کی عظمتوں، قدرتوں، شانوں کا اعتراف کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ غیر محسوس انداز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا انکار کرایا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے گیت جو ہیں وہ ڈیولپ کیے گئے ہیں کہ تفریح میں نیو جنریشن ان کو پڑھتی ہے اور ایمان کی دولت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ مثلا میں ایک فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں۔ اللہ کے علم کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے علم کی شان قرآن کریم میں وعلیم بذات الصدور، وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے، اور ان فیوچر آدمی جو کام کرے گا مستقبل میں اس سے بھی آگاہ ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہا خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں، تو اللہ کے علم کا انکار ہنسی ہنسی میں نہیں کرا دیا۔ ایسے 37 اشعار جو ہیں دعوت اسلامی نے ایک رسالہ شائع کیا، اس میں ذکر کیے ہیں کہ 37 ایسے اشعار ہیں کہ بندہ تفریح میں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کا کبھی انکار نہیں کرنا۔ اچھا مذہبی لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے قبر کا کتبہ بناتے ہیں، اس پہ لکھ دیتے ہیں اے فرشتہ اجل تجھ سے کیا نادانی ہوئی، پھول وہ توڑا کہ جس سے گلشن بھر میں ویرانی ہوئی۔ فرشتہ اجل حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کیا اپنی مرضی سے روح قبض کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اس شعر میں نادانی کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، کسی عیب کی نسبت اس کی طرف قطعاً نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ نادانی کی نسبت اسرائیل علیہ السلام کی آڑ میں اللہ کی طرف ہو رہی ہے، تو لہٰذا ایسے شعر پڑھنے اور لکھنے سے قطعاً اجتناب کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا انکار ہو۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں پہلا سبق یہ مل رہا ہے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز عقائد سے ہونا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کتنی پیاری رہنمائی ہے۔ فرمایا کہ اس بچے کے لیے خوش بختی یہ ہے کہ اس کی زبان کا افتتاح اللہ کے نام سے ہو۔ کوشش کرو اس کی زبان جب کھلے تو اللہ کے نام سے کھلے۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، ماما بابا، وہ کہنا شروع ہو گئے، بڑے خوش ہوتے ہیں ماما بابا کہہ رہے ہیں۔ بھئی ماما بابا اس کے پاس کہتے تھے تو اس نے سیکھ لیا، اگر اس کے گرد اللہ اللہ کی تکرار کرتے رہتے تو وہ اس کو سیکھ جاتا، اور کتنی خوش بختی اس کے لیے ہوتی کہ اس کی زبان کھلتی تو پہلا نام اس کا ہوتا جس نے پیدا کیا ہے اللہ۔ یہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نام سے زبان کی ابتدا ہونی چاہیے۔ آگے دیکھیں حضرت لقمان اگلا سبق کیا دے رہے ہیں، 2 آیتیں چھوڑ کر 14 اور 15 چھوڑ کر، وہ اس میں اللہ نے والدین کی عظمت خود بیان کی کہ یہ جو والد بیان کر رہے ہیں اس کی عظمت بھی ذہن میں رکھو۔ 2 آیتیں بیان کرنے کے بعد آگے حضرت لقمان پھر اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر جو ہے 16 ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله۔ اے میرے بیٹے، اگر برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، رائی بہت باریک سا دانہ ہوتا ہے، اس کے برابر بھی ہو اور تم اسے چٹان میں رکھ دو یا آسمانوں میں یا زمین میں، یکت بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ سے پوشیدہ ہونا ممکن، اللہ سے چھپنا ممکن ہے۔ اگر 7 پردوں میں مخلوق سے چھپ جاؤ لیکن رب سے چھپ سکتے نہیں، رب وہ قیامت والے دن لے آئے گا اور تمہارے خلاف وہ گواہی ہوگی۔ چاہے آسمانوں میں رکھو، چاہے زمینوں میں چھپاؤ، یا کسی چٹان کے اندر اس کو پوشیدہ کر دو۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا اور خبردار ہے۔ جی تو یہ سبق انہوں نے عقائد کا دیا، جیسے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے پہلا سبق ملا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقائد کے حوالے سے آپ نے فرمایا علموا اولادکم، اپنے بیٹوں کو تعلیم دو، اپنی اولاد کو تعلیم دو 3 باتوں کی۔ نمبر 1 پہلی بات کیا ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی محبت کا سبق دو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جن کی خاطر دنیا بنی ہے، سب سے پہلے عظمت سکھانی جس نے دنیا بنائی ہے ساری کائنات، اور پھر دوسرے نمبر پر عظمت سکھانی ہے جس کی خاطر دنیا بنی ہے، کائنات سجی ہے، ستاروں کا چراغاں ہوا ہے، آسمان کی چھت بنائی گئی ہے، زمین کا فرش بچھایا گیا ہے، اس کی عظمت بتائی جائے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب،
ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ عشق مصطفیٰ سب سے بڑی دولت ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ دولت نہیں، چاہے دنیا کی ساری دولت بھی اس کے پاس ہو، تو وہ غریب اور مفلس اور کلاش ہے۔ اور جس کے پاس عشق مصطفیٰ ہے، اگر اس کے پاس دنیا کی دولت موجود نہیں بھی، لیکن وہ دنیا کا سب سے دولت مند آدمی ہے، کہ عشق مصطفیٰ سے بڑی دولت کوئی نہیں، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور حضرت امام احمد رضا محدث بریلی سے پوچھا گیا کہ قبر کے اندر کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی روشن دان نہیں ہے، کوئی چراغ نہیں ہے، روشنی کا کوئی سامان نہیں، تو آپ نے کیا بندوبست کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ کہ جو اندھیری رات تھی قبر کی، اس کو روشنی میں بدلنے کے لیے ہم نے عشق مصطفیٰ کی شمع دل میں روشن کی ہے۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ تو عشق مصطفیٰ کی دولت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس طرح سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی محفلیں سجائی جائیں، بچوں کو ان کی عظمت کی باتیں بتائی جائیں، ان سے محبت کی عظمت بتائی جائے، اس طرح سے یہ دولت نیو جنریشن میں منتقل ہو سکتی ہے۔ ایسی محفلوں میں ان کو لے کے آیا جائے، کیونکہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، عشق مصطفیٰ کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو یہ ایسی محفلوں کے اندر حاضری سے یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں راسخ کرنا چاہیے بچوں کے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ حب اہل بیت ہی، ان کے اہل بیت کی محبت جو ہے، اہل بیت کی محبت بھی لوگوں کو سکھا دو، بچوں کو سکھا دو۔ اور تیسرے نمبر فرمایا تلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت سکھا دو۔ ان دونوں سے غفلت ہو رہی ہے۔ اہل بیت کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اہل بیت کون ہے، عظمت کا اور محبت کا تو بعد میں پتہ چلے گا۔ اہل بیت سے مراد حضور کے گھر والے ہیں، اور اہل بیت سے مراد ہیں جو اس کے مصداق اول ہیں، وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، وہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ کیونکہ جو اہل بیت کی آیت ہے اس کی آپ سیاق و سباق کو دیکھیں تو سارا ازواج النبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل بیت ہونے کا مصداق اول ازواج مطہرات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ تو ان کی سیرت کو، ان کی عزت و عظمت کو بتایا جائے۔ اور اس کے بعد مصداق دوم جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی اولاد ہیں، اور وہ قیامت تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ان کی محبت جو ہے وہ لوگوں کو سکھا دینی چاہیے۔ جیسے امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ نے کیا خوب کہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ عظمتیں سکھائی جائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی صحیح طرح نہیں لوگ کر رہے، جس طرح اس کی مخارج کے ساتھ ادائیگی ضروری ہے، اس کے ابتدائی جو بیسک پرنسپلز ہیں تلاوت کے وہ لوگوں کو نہیں آتے۔ پنجابی لہجے میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں تو نیوٹن کے لاز بھی یاد ہو گئے ہیں، آئنسٹائن کی تھیوریاں بھی یاد ہو گئی ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے کی دفعہ کہتے ہیں کہ ہم تجوید کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے، ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، ہمیں بڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک طرف آپ اتنا پڑھ دیں، دوسری طرف قرآن پاک کے بیسک پرنسپلز بھی آپ کو پڑھنے کے نہ آتے ہوں، اور آپ پنجابی لہجے میں پڑھ رہے ہو، اسی پہ اکتفا کر دیں کہ جی شریعت نے معافی دی ہے، جو نہیں پڑھ سکتا چلو ٹھیک ہے جیسے بھی پڑھتا ہے پڑھے۔ نہیں، اس میں بھی بہتر سے بہترین کی طرف چلنا چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں دیکھیں کتنی پیاری تلاوت کی ہے، تو ایسے بچوں کو سکھائیں کہ صحیح تلاوت کرنی چاہیے، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، جو اس کے بیسک پرنسپلز ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ یعنی اس طرح میں دیکھتا ہوں کہ لوگ تھوڑے سے پر بھی اکتفا کر جاتے ہیں کہ بس قرآن پاک پڑھنا آگے بس ٹھیک ہے۔ نہیں، بچوں کو سکھاؤ تلاوت قرآن پاک کیسے کرنی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے۔ آگے آ جائیے، میں حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں وہ آج موضوع بنائے ہوئے ہوں، اس میں آگے دیکھیں آیت نمبر جو ہے 16، اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ فرمایا میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کے پہلے عقائد کی اصلاح کا ہو گیا درس، اس کے بعد اب اعمال کی طرف آ گئے ہیں۔ فرمایا بیٹے نماز قائم کرو،
تو نماز قائم کرنے کا آج کوئی اولاد کو درس دیتا ہے؟ بچہ اسکول نہ جائے تو مار مار کے اسکول بھیجیں، بچہ فجر کی نماز نہ پڑھے کوئی بات نہیں جی، بیچارہ رات کو لیٹ سویا ہے تو کوئی بات نہیں، سویا رہے۔ اس سے کیا درس مل رہا ہے کہ نماز چھوڑتا ہے تو چھوڑتا رہے اور اسکول نہیں جائے گا تو ماریں گے؟ اس کا مطلب اس کو زیادہ اہمیت دی جو رب نے حکم دیا ہے، کبیرہ گناہ ہے نماز چھوڑنا، تو وہ کبیرہ گناہ چھوڑنے کی تلقین کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھانا شروع کر دو، 10 سال کا ہو کر نہ پڑھے تو رحمت للعالمین فرماتے ہیں مار کے نماز پڑھاؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ تمام جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کا اتفاق ہے کہ اس ایج میں، اس دور میں، جو یہ جو زندگی کا یہ حصہ ہے 7 سے 10 سال کا، اس میں تعلیم فی الصغر کا نقش فی الحجر، یہ بچپن میں جو تعلیم ہے یہ پتھر میں نقش کی طرح ہے۔ تو اگرچہ فرض جو ہے اس پہ نہیں ہوتی نماز بچے پہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، وہ 12 13 14 یا 15 سال میں جا کے ہوگا، لیکن فرمایا کہ اس وقت وہ نہیں پڑھے گا کہ گناہ گار ہوگا، لیکن اس سے پہلے 7 سال کے بچے پہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن فرمایا اسے نماز پڑھانا شروع کر دو تاکہ عادت بن جائے اس کی۔ 10 سال کا ہو کر نہ پڑھے تو مار کر پڑھاؤ تاکہ اس کی عادت نماز کی پختہ ہو جائے، اور اس کے بستر جدا جدا کر دو 10 سال کے بچوں کی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت پہنچ